إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، وائس چانسلر ہمارے ڈاکٹر شہزاد ملک صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے حضرات، علاقے کے معزز شخصیات اور عوام الناس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی ابھی نعت، جس نے یہ نعت لکھی ہے ماشاءاللہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول کہ جس کے اشعار سے ایسا لگا کہ من جو ہے وہ کھینچا جا رہا تھا مدینہ کی طرف۔ اللہ کرے ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جائیں۔ میں اسی نعت کے ضمن میں اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ، ہر اشارے پہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق ہونے کا ایک واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب آپ تمام حضرات جانتے تھے۔ بلال حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا اور بکتا بکتا غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ آیا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایسی مثال عاشق رسول کی شاید نہ ملے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے تو صحابہ نے کہا کہ بلال اپنی جگہ اذان پہ جا کے اذان جو ہے وہ آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ اکبر کی ندا لگائی اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اذان کے کلمات میں کلمہ شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو اتنے دہاڑے مار کے روئے کہ زمین پہ گر گئے، اور زمین پہ گرتے ہوئے بہت ساری منٹوں تک وہ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے صحابہ کے بیچ میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ دوسرے دن ایک قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیار تھا۔ اللہ کے کلام میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہو، تأمرون بالمعروف، نیک بات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ حکم قرآن کی آیت بالکل اس وقت نازل تھی۔ اس ضمن میں
حضرت بلال نے ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے، جو آج کی امت ہمارے بھائیوں پہ، سب بھائیوں پہ یہ ہمارا حق ہے، جس کے ضمن میں اسی آیت کے ضمن میں آج کا پروگرام جو ہے یہ بھی منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ندا کو عام کیا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کا جتھا جو ہے علیحدہ ممالک میں، علیحدہ خطوں میں دعوت، دین کی دعوت، جذبہ جہاد میں لوگ بھیجے ہوئے تھے، صحابہ بھیجے ہوئے تھے، جن میں حضرت بلال نے بھی اپنا رخ جو ہے جہاد کی طرف اور دعوت اللہ کی طرف کر لیا۔ 6 مہینے گزر گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 صحابہ میں سے کسی کو خواب نہیں آئی، تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا کہ بلال مجھے بھول گئے ہو، تو عاشق رسول کو جو ہی یہ خواب آئی تو اس خواب کو اپنے سینے میں سرور بنایا، اور جو ہی یہ خواب آئی رات کے 2 بجے تھے، 3 بجے تھے، اپنی سواری کا منہ مدینہ کی طرف کر لیا، اور ہفتہ لگا، 6 دن لگے، جب چوکھٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوئی تو آ کے ہوش میں آیا، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ پہنچ گیا ہوں، اور قبر پہ روزہ اقدس پہ چپک کے روئے، اتنے روئے، صحابہ نے بڑی مشکل سے اٹھایا، اور جگہ اذان پہ پھر صحابہ کی پیشکش رہی، نہیں مانے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں بھری، اور جگہ اذان پہ جا کے اللہ اکبر کی ندا لگائی، اور جب اس مصرے پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ کی عورتوں نے پردے میں آ کے زاہو قطار رونے لگی کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ، کہ آج پھر بلال کی اذان جو ہے مدینے کی مسجد نبی میں گونجی۔ صحابہ کا عشق جو ہے وہ اس قدر تھا، یہ عشق بڑھتا گیا، جب مقصد مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ پہ اذان کے لیے پیشکش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ اور آپ اذان دو، بلال جی آپ اذان دو۔ حضرت بلال نے اپنی وہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد اذان کی شروعات کی۔ 36,000 صحابہ اس قافلے میں تھے، اور جب یہ مصرع پڑا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 36 کے 36,000 صحابہ کش میں پڑ گئے کہ آج پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں ایمانی بھائیوں، اللہ کا واسطہ، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم زبان کے عاشق رسول نہ بنیں، ہم نے اپنے قول فعل اپنے عمل سے واقعی عاشق رسول ثابت ہو کے دکھائیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے درود پاک کا ورد کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ شمع کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، جو لمحہ اللہ کے ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود میں گزرے وہی کارکن ہے، وہی کام آنے والا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو دم غافل سو دم کافر، جب بھی بندہ بیدار ہو تو اللہ کی حمد ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو۔ علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبروں پہ نور کی بارش برسائے، کہ اس کا ایک عظیم شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اللہ پاک نے قرآن میں بھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرا ذکر جو ہے بلند کر دیا۔ میں عوام الناس اپنے ایمانی بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کا دامن پکڑ لیں۔ جس اللہ نے زمین بنائی، جس اللہ نے یہ آسمان بغیر ستونوں بنایا، جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں گندے پانی سے ایک عظیم انسان بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے یہ سبز و شاداب صحرا بنائی، جس اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں دودھ دیا، جس اللہ تعالیٰ نے ہم بکری کو گھاس ڈالتے ہیں، پتھر ڈالتے ہیں، لیکن پیٹ سے دودھ نکل کے آتا ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی پہچان کرانے والے کون؟ انبیاء کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کو پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کراتے تو اس دنیا میں اللہ کی پہچان اور کون کرانے والا تھا؟ اللہ کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ جوڑا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے جڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہو جائے۔ میں مولانا دو منٹ لوں گا پلیز۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں مرد تو ہیں بہت سارے، لیکن ہماری ازواج مطہرات، ہماری بہنیں بیٹیاں، ان کے حقوق بھی ہے۔ دیکھو دین ہم پہ ہی نہیں فرض بلکہ ہمارے بچوں پہ اور ہماری مستورات پہ بھی فرض ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ قرآن میں بڑا عظیم واقعہ ہے ایک عورت کا۔ دیکھو مردوں کے تو بہت سارے واقعات ہم پیش کرتے ہیں، حضرت بلال کا واقعہ کیا، لیکن عورتوں کا تعلق میں بچیوں کی توجہ چاہوں گا اپنی طرف۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 28ویں پاری کی شروعات میں خولا کا واقعہ ہے، قد سمی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کا دکھڑا جو ہے سن لیا۔ کس عورت کا دکھڑا؟ کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے کہا کہ میری طرف سے طلاق کیسا کہ اس دور میں طلاق تھا کہ میری ماں کی پشت کے برابر ہے، تو یہ ہو گیا کہ میرے نکاح میں آج سے نہیں ہے۔ وہ عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ جا گئی کہ یا رسول اللہ میرے گھر والے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کروں، اب طلاق ہو گئی ہے تو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ موڑا، جبکہ فطرت میں کبھی منہ موڑنا نہیں تھا، لیکن یہ ضد کر رہی تھی یا رسول اللہ میں نے آپ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑا، میرا فیصلہ کرو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی ظاہر کی تو خولا نے منہ موڑا ادھر اور اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائی اور اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا کہ میرا بچے جن جن کے میرا پیٹ جو ہے پھٹ گیا ہے، میری عمر اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ میں اب بچے جننے کے قابل نہیں ہوں، نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ میں یا رسول اللہ، یا اللہ کو دکھڑا سنایا کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھڑا سنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی شریعت کے مطابق کہا کہ بھائی تیرا طلاق ہو گیا ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں جبرائیل امین آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھولا چپ کر تھوڑا سا چپ کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، وہی آئی اور جو ہی ہوش میں آئے تو اسی وقت عائشہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا کہ عائشہ کھولا کو بلاؤ کہ اس کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ کسی کو ماں کی پشت کے برابر کہنے سے اس کا طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے ایک عورت کے دکھڑے پہ قانون بدل دیا، لیکن اللہ کو پکارنے والا تو ہم اللہ کو جاننے والے تو کہ اللہ ہے کون ہے۔
اللہ کا تعارف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز سے کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہماری مستورات ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، جب تک ہم اللہ کا دامن نہیں پکڑیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جب اللہ کے رسول کا دامن نہیں پکڑیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے نور چشم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یا ایھا الذین، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد لے لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے. میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو، سب کو التجا کرتا ہوں کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے. لہذا اللہ کا ساتھ لے لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. جب اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ ہم لپٹ جائیں گے تو اللہ ہمارا حامی و مددگار بن جائے گا. میں العلماء ورثۃ الانبیاء تقریروں اور دینی مسائل سمجھانے کے بالکل حقدار جو علماء ہیں، اور بنیت الطالبین پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین کی پہلی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، امت جب علماء کے ساتھ جڑی رہی اور رائے راست پہ رہی. میں عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی ماں بیٹیوں کو علماء کے ساتھ جوڑ رکھو. ہماری آخرت بھی ٹھیک رہے گی اور دنیا بھی ٹھیک رہے گی. میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.